اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین صلوات صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المنتخبین المیامین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید قولہ الحق للحق فی الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات علی محمد عزاداران سرکار سید الشہداء محرم الحرام کی 6ویں شب سلسلہ گفتگو دین اور انسان کے حوالے سے جاری ہے اور ہماری بات جو مسلسل اور ریگولر آتے ہیں یہاں تک آئی ہے۔ انسان اس زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے۔ خود اس حضرت انسان پہ باقاعدہ گفتگو ہو چکی ہے، صرف نمائندہ پروردگار ہی نہیں ہے، اگر یہ انسان چاہے تو مظہر خدا بھی ہے۔ ایک سلوات کے ساتھ جو دیوار کے ساتھ پیچھے ٹیک لگا کے جوان بیٹھے ہیں، یہ لاسٹ والے جوان جو آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، آپ آگے آ جائیں سلوات پڑھ کے۔ نہیں، ابھی تک آپ لوگ اٹھے نہیں ہیں، سلوات پڑھ کے آپ آگے آ جائیں۔ سیانے سلوات جوان لنگ بین تو نے در ایوان لنگ بین بلند آواز سلوات تھا محمد وعلی محمد۔ آپ سب کی نسبت میں بہت اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوں، ہر ایک پر ہماری نظر تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ حسینیہ کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ کا موبائل آف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے کان میں سرگوشی کر بھی رہے ہیں تو اس کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے۔ میں یہ دوسری مرتبہ بتا رہا ہوں، تیسری مرتبہ نہیں بتاؤں گا، میں ادھر سے اشارہ کروں گا اس جوان کو باہر کر دو، مجبوری ہو جائے گی۔ نظم و نسق کا خیال رکھیں،
یہ حسینیت کی کلاس ہے. یہاں ہم آنکھ بند کر کے کوئی مجلس یاد کر کے آ کے آپ کو نہیں سنا رہے ہیں کہ آپ جو بھی کر دیں ہمیں پتہ نہ چلے. ایک ایک بچے کو، ایک ایک جوان کو، ایک ایک بزرگ کو متوجہ ہونا پڑے گا، چونکہ ذکر حسین ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ. بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ابتدائی مجلس میں. اس زمین پر انسان اللہ کا نمائندہ ہے. انسان، اگر یہی انسان چاہے تو یہ مظہر خدا ہے. جانتے ہو کہ اگر کوئی کسی کا نمائندہ ہوتا ہے، جیسے حسین ابن علی کا نمائندہ مسلم نے عقیل کوفے میں آئے تو صفات وہی تھی جو حسین کی تھی. کوئی کسی کا نمائندہ ہوگا تو اس کی صفات بھی اس کے آقا جیسی ہوں گی، مالک جیسی صفات ہوں گی. اب انسان مظہر، اگر چاہے تو مظہر خدا بن سکتا ہے. اگر نہیں بن سکتا تو کبھی بھی پیغمبر خدا علی ابن ابی طالب کو یہ نہ فرماتے کہ ناد علی مظہر العجائب. خدائی صفات اللہ کی مخلوقات میں سے اگر کسی سے ٹپکنا ممکن ہے، کسی میں نظر آنا ممکن ہے، تو واحد انسان ہے. خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے. اگر کائنات میں اللہ کی کوئی مہربان مخلوق نظر آ سکتی ہے تو وہ حضرت انسان ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ یہ کیسے مظہر بنے گا؟ کیسے اللہ کا بہترین نمائندہ بنے گا؟ توجہ یہاں پہ کر لے بس. کیسے بنے گا؟ وہ اصول، وہ عوامل، وہ مقاصد جس کے تحت اللہ نے اپنے بندے کو اس دنیا میں لایا، اگر ان اصولوں پر یہی انسان چلتا ہے تو مظہر خدا بن جاتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، انسان کئی صفات حسنہ، کئی صفات رذیلہ، کئی طاقتوں کا مرکب ہے انسان. اگر یہ ان کو یوٹیلائز کرتا ہے تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں بہت بڑی جو انسان کو ودیت کی گئی ہیں. اگر یہ اس کی کنٹرول میں ہوں، اپنی اچھی صفات اس کی کنٹرول میں ہوں، اور جو طاقت اللہ نے اس کو دی ہے، یہ طاقت اگر اس کے کنٹرول میں ہو تو یہ بات طے ہے کہ اس سے بہترین مخلوق کوئی نہیں ہے. علم کا ہونا کمال نہیں ہے. دیکھیں، علم کا ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے. علم کے ہونے کے باوجود کبھی اپنے علم پر فخر نہ کرنا کمال ہے. ورنہ 3-4 لکیریں پڑھ کے کوئی یہ کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا پروفیسر ہوں، میں فلاں ہوں، 4-5 پیسہ اس کے پاس آ جائے، چھوٹی سی گاڑی، اچھی سی گاڑی اس کے پاس آ جائے، چھوٹا سا مکان بنگلہ بنا دے اور کہے کہ بھائی سب کچھ میں ہوں. کمال یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی انسان کنٹرول میں ہو تو یہ اس کا کمال ہے. یعنی طاقت کا آنا کمال نہیں ہے، طاقت کے آنے کے باوجود اس طاقت کو کنٹرول میں رکھنا کمال ہے. خدا شاہد ہے، اگر کائنات میں بعد از پیغمبر خدا اس کمال پر مجھے کوئی فائز نظر آتا ہے تو وہ علی کی ذات نظر آتی ہے. علی کی ذات، علی 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑنے والے علی. توجہ یہاں پہ علی کے چاہنے والے.
کوئی اگر اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے، طاقتور سمجھتا ہے، معاشرے میں اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتا ہے، وہ غور سے جملے کو سن لے. خصوصاً جوان جب جوانی میں قدم رکھتے ہیں، 18 سال کے آس پاس آ جاتے ہیں تو ان کے آنکھوں میں پردے ڈل جاتے ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں ہوتی ہے. معمولی کہیں پہ بائک ایکسیڈنٹ، کہیں پہ چھوٹی موٹی بات آ جائے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا جوانوں کو، انہیں سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ جوان جو اپنے آپ کو علی کا شیدائی کہتا ہے، علی کا محب کہتا ہے، وہ اس جملے کو غور سے سن لیں. اس کمال پر اگر کائنات میں کوئی ذات بعد از پیغمبر خدا نظر آتی ہے تو اس ذات کا نام علی ہے. 85 جنگوں کے فاتح علی، باب خیبر کو اکھاڑنے والے علی، عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو پچھاڑنے والے علی، اور عرب کے بڑے بڑے طاقتور اور بدمعاشوں اور قماشوں کو عرب کی مٹی چٹوانے والے علی جب جنگ خندق میں عبدود کے سینے پہ چڑھتے ہیں اور وہ جسارت کرتا ہے، اتنی طاقت کے باوجود چھوڑ کے سینہ اتر جاتے ہیں. اتنی طاقت کے باوجود اگر کوئی ہمارے ساتھ جسارت کر لے، مجلس کے بعد ہی معمولی سا دھکا لگے اور کوئی جوان آنکھ دکھا دے، وہ تو ہم برداشت کر ہی نہیں رہے. بولا یا تس من اٹھیے پشروک بیا تو گر نوس مورنا تو سنگ پار سے راس پرک دین تس میں ڈوٹ اٹھیے پشرے گا. دیکھیے اس علی کے ماننے والے کہ جو عبدود کے سینے پہ چڑھے ہوئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں. سینے پہ جب تک چڑھے تب تک اللہ کے لیے تھا. توجہ یہاں پہ، علی کا عبدود کے سینے پہ چڑھنا اللہ کے لیے تھا. جیسے ہی جسارت کی، مولا فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا. اب جب غصہ آ گیا تو اللہ اور پھر اس عمل کے درمیان میری انا آ گئی تو میں اتر گیا. اور ادھر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی انا کے لیے کر رہے، اللہ کے لیے کل ہی کر ہی نہیں رہے. کل 7 محرم علم برآمد ہوں گے. یہاں تک کہ ہماری پستی کا عالم یہ ہے کہ علم پہ بھی چلے جائیں گے تو اپنی منتیں لے کے جائیں گے. اپنی جس کی جتنی زیادہ منتیں ہوں گی، جن کی جتنی زیادہ پریشانیاں ہوں گی، علم کا فریرہ پکڑ کے وہ اتنا ہی روئے گا. وہ علم کے پاس جاتا کس لیے ہے؟ اپنی منتیں منوانے کے لیے، اپنی مرادیں پانے کے لیے جاتا ہے. اے کاش کہ کبھی ہم اپنی مرادوں کو چھوڑ کے، اپنی تمناؤں کو چھوڑ کے صرف اللہ کی معرفت کے لیے علم عباس کو اٹھائیں. گھر سے علم برآمد ہو رہا ہے کل، بھائی کیوں؟ بس بے معیشت ولیین. علم برآمد ہو رہا ہے، میں نے نیت کی ہے، کیوں؟ پریشانی اسکوری ولیین. یہی ہے نا، یہی معاملہ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ عباس علمدار کے علم کے فریرہ کے نیچے بیٹھے ہوئے، سائے میں بیٹھے ہوئے زندگی گزر رہی ہے. لیکن اس علم کے فریرہ کو اٹھانے کے بعد جو جرات، جو طاقت اور جو مقاومت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. یہ اپنوں سے لڑنا نہیں سکھاتا، یہ غیروں سے لڑنا سکھاتا ہے. اور جو کی ہے صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. محمد بلند آواز میں خاندان زہرا پر آخری فرد تک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اب اس انسان سے خدائی صفات اگر یہ چاہے تو، اگر نہ چاہے تو پھر اس سے شیطانی صفات اور حیوانی صفات ساتھ ہونے شروع ہو جائیں گے.
اگر چاہتا ہے تو زمین پر یہ اللہ کا نمائندہ بھی ہے، رحمان کا نمائندہ بھی ہے، اور شیطان کا بھی نمائندہ ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ رحمان اور شیطان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ظاہراً ہم نے بہت سو میں دیکھا ہے، ظاہراً ہم نے بہت سو میں دیکھا ہے۔ توجہ یہاں پہ چاہتا ہوں، ویسے رحمان اور شیطان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ہاں ایک جسم میں جمع ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ محرم سے 2 دن پہلے بھی، میں اس چار دیواری سے باہر کی بات نہیں کروں گا، جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جو ہماری مائیں بیٹھی ہیں، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، جو ہمارے جوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے بے شک دلوں کے اندر نہیں دیکھا، ٹھیک، لیکن جسموں کے اندر اکٹھا دیکھا۔ کیسے؟ معمولی 2 قدم اگر گور میں پکنک کے لیے بھی گئے ہیں تو ناچ گانوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یقین تھا، ٹاک نیور ریگت محرم وہ ایک کلچر ہن محرم ہی تھے کین ٹھیلے بنی جگو جگ بیت پر سالی نیلے رومالی وطن اجو لولے وطن چک تھی نا تھا اجو لولے وطن کین ٹھیلو ساتھی فیچن لولے رومالی وطن سو نیلے بنی وطن اندہ نیپرو نہیں بگین۔ حقیقت بتا رہا ہوں، کل میں نے جوتل میں 4 بچے پکڑ لیے، پوچھا اللہ پالو نے ٹھیس سے بنی تھا تجھے نہیں آگا صاحب اجو فیشن نہ وطن دے رہی۔ دیکھیے محرم آ گیا تو یہ کلچر، محرم گیا علی کا شیعہ ہے، یہی بندہ، اس کا پروفائل کھول کے چیک کر لیں، ناچنے کے علاوہ کوئی کام نظر آتا ہی نہیں ہے۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اسے، ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ المیہ ہے علی کے ماننے والوں کے لیے، اور مجھے تو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، میں سختی کے ساتھ یہ محسوس کر رہا ہوں، چند سالوں کے بعد اگر ہماری تمہاری یہ حرکتیں رہی تو پورا گلگت بلتستان نیشنل پارک بن جائے گا، اور جب یہ پورا گلگت بلتستان نیشنل پارک بن جائے گا تو پھر یاد رکھنا کسی کی بس میں نہیں ہوگی کہ وہ اپنی بہنوں کو پوری چادر پہنوا سکے، پورا لباس پہنا سکے۔ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے، دیکھیے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ سب کون کر رہا؟ ہم کر رہے ہیں، ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ کبھی مظہر شیطان بن رہے ہیں، اب فرش ازاں کی باری آ گئی، سینہ پھاڑنے کے لیے جوان تیار ہو کے آئے۔ لہذا جوان، میں آپ سے مخاطب ہوں، توبہ کردن در جوانی شیوے پیغمبری۔ کسی بزرگ کے توبے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت اسلام نے جوان کو دی ہے۔ اب توبہ کرنے یہ موقع ہے، عاشورہ کے آنے تک آپ سوچ لیں، وہ افراد، وہ عزادار کہ جو محرم کے آتے آتے، عزادار محرم کے نکلنے کے بعد مکمل فلم انڈسٹری کے اداکاروں کی طرح اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کرتے ہیں، وہ اداکار، مجھے معاف کیجئے گا، محرم میں عزادار، عام دنوں میں اداکار، ان عزاداروں کو، ان شیعہ جوانوں کو سوچنا ہوگا ایک مرتبہ عاشورہ کی شب تک، کل 7 محرم، 8 محرم، 9، 3 دن رہ گئے شب عاشور کے لیے۔ جس نے 3 دن پہلے شب عاشور کے حوالے سے سوچا،
لاکھوں کے درمیان سے حر بن کے حسین کے قافلے میں آیا، جس نے نہیں سوچا قیامت تک لعنت اللہ ٹھہرا۔ دیکھیے، اور یہ بات بھی طے ہے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، میری اس 1 گھنٹے کی مجلس کو سننے سے گھر بیٹھ کے ایک لہجے کے لیے کہ میں حسین کے لیے کیا کروں، میں کس طرح حسینی بنوں، اگر آپ سوچتے ہیں 1 منٹ کا تو وہ 1 منٹ افضل ہے، بجائے اس کے کہ 1 گھنٹے کی مجلس سنی جائے، عمل نہ ہو جائے۔ 1 گھنٹے کی مجلس کے بعد یا 10 مجالسیں سننے کے بعد میں نمازی نہ بن سکوں، میں لغویات کو ترک نہ کر سکوں، میں فضولیات کو اپنے سے دور نہ کر سکوں، وہی کا وہی رہوں جو محرم سے پہلے تھا، تو یہ یاد رکھیں، یہ جو حاضری دینے کا ثواب تھوڑا سا مل جائے گا، یہ نہیں، کیونکہ آل محمد کے دروازے سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے، جو کہ یہاں یہ آل محمد کا دستور ہے، اپنا ہو پرایا ہو، محب ہو غیر محب ہو، جو بھی یہاں پر آئے گا وہ اس کے کشکول کو خالی نہیں بھیجتے، کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں، ثواب ضرور مل جائے گا۔ سائن محترم، اگر آل محمد سے فیض حاصل کرنا ہے تو ایک مرتبہ اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو، دوسروں کے گریبانوں میں جھانکنا چھوڑ دو۔ رسالت مآب پیغمبر خدا نے شگاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، آپ اس مومن کے چہرے کے اندر اپنی شکل دیکھ لیں۔ دیکھیں، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ دیکھیے، آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس کو بھی الٹا لیا ہے۔ آئینے کا کام کیا ہے؟ جیسی شکل ہے ویسی دکھا دینا۔ آئینہ وہی دکھائے گا نا، کبھی کسی آئینے نے کسی بدصورت کو خوبصورت بنا کے نہیں دکھایا تو لے آؤ ایسا آئینہ تھا کہ ہمارا بھی دل بھر جائے، دیکھ لیں ایک دفعہ۔ اس جملے پہ توجہ کر لیں، المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ آئینہ دوسرے کی شکل دکھاتا ہے۔ اب مومن کے اندر ہم نے اپنی شکل دیکھنی ہے، مومن کے اندر ہم نے اپنے اعمال دیکھنے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ کونے والے صلوات پڑھیں بیٹا، آپ لوگ صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یہی تو کمال ہے کہ اگر ہم ماسک لگا کے بھی بات کرتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، ہم بغیر ماسک کے بھی بولتے ہیں تو آپ ہماری نہیں سنتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب مومن کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں، مومن کی صفات تلاش کر لیں کہ اس بندے مومن کے اندر کس طرح کی صفات ہیں، یہ صفت، وہ صفت، یہ والی صفت۔ اب وہی صفات ہم اپنے اندر تلاش کریں کہ اس مومن کے اندر جو صفات اتم ہیں وہ میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ صفات میرے اندر نہیں ہیں تو سمجھ جانا کہ آئینے نے میری اپنی اصل شکل دکھائی ہے، ان صفات کی تلاش میں مجھے نکلنا چاہیے۔ دیکھنے کا طریقہ یہی ہے، لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں؟ یہ کرتا کیا ہے، اس کے حرکات و سکنات کیا ہے، جبکہ میرے اپنے حرکات و سکنات کیا ہیں مجھے پتا نہیں ہے۔ مثلا میرا جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا، وہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن حاجی صاحب کا جوان بچہ نماز نہیں پڑھے گا، میں ہزاروں کے درمیان ڈنڈورا پیٹوں گا، حج کیا ہے بڑے نے لیکن بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ میرا بچہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، مجھے نظر نہیں آئے گا۔ میرا بچہ رات کو 12-1 بجے بازار سے گھر آئے گا، دن بھر کھیلوں میں مصروف رہے گا، دن بھر سوشل میڈیا پہ پب جی پہ فنا رہے گا، مجھے بالکل نظر نہیں آئے گا۔ لیکن کسی اور کا بچہ معمولی سی حرکت کرے
تو پورے محلے کو میں سر پہ اٹھا دیتا ہوں، ڈنڈورا مچاتا ہوں. ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ میری خواتین کیا پہنتی ہیں، کس طرح کا لباس پہنتی ہیں، کس طرح سکول جاتی ہیں، کس طرح کالج چلی جاتی ہیں، کس طرح یونیورسٹی میں چلی جاتی ہیں، ان کا اٹھک بیٹھک کیسا ہے، مجھے نظر نہیں آتا. گھر میں رہتا ہوں، اسی گھر میں رہتا ہوں، میری کمائی سے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمسایوں پہ نظر رکھوں. یہی تو وجہ ہے کہ معاشرہ بدلتا نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر انقلاب آتا نہیں ہے، چونکہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ لمبی لمبی تقریریں کر کے آپ کو ٹھیک کر دوں، کبھی میں نے نہیں سوچا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر دوں. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا، اس میں انقلاب نہیں آ رہا، اس میں اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ بتا دوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یاد رکھیں، جو ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہیں وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی، وہ افراد، وہ معاشرے کامیاب نہیں ہو سکتے. سامعین محترم، تو پھر اس معاشرے کے اندر اچھے اخلاق کے حامل افراد کیسے پیدا ہوں گے؟ سلجھے ہوئے افراد کیسے پیدا ہوں گے؟ حسین ابن علی کے واقعاً عزادار کیسے پیدا ہوں گے؟ جس معاشرے کو ہم تبدیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ معاشرہ کب ہمارے سامنے آئے گا؟ جب سے ہم اپنے ہی گریبانوں کو کھول کر اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے. اس لیے تو علی بن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اب جب نفس کی پہچان ہو جائے گی، اللہ کو پہچان لیں گے. جب اللہ کی پہچان ہوگی تو پھر ہم رحمان کے نمائندے بن جائیں گے زمین پہ. المیہ ہے معاشرے کا. مجھے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بہت سے معلومات ہیں، اپنے دوستوں کے بارے میں بہت سے معلومات ہیں، اپنے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. توجہ یہاں پہ کر لیں، چونکہ یہ معاشرہ جو ہے نا، یہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے وجود میں آتا. معاشرہ یہ باہر سے آ کے کوئی ٹھیک نہیں کرے گا، یہ معاشرہ مرکب ہے. چاہ خراب ہو سکے کوفہ جو درود نکھوگے حبیب ٹائم بدی شاتی غلام انمور پرودس، حبیب غلام انمور پرودس دن نسے آقا حبیب لنگ بوکر حبیب اش پہ کنرگے شکرج ادے بے کرم بے دیراس اس پہ باوفا. کوفہ حالات ایک بود خراب ہونے، اگر تھے سوار حبیب وہ یک دباؤ میں آقا حبیب وہ یک دباؤ تو تٹ بویت ان مکر بلا ڈر جوا حسین کروا.